میرا دل مقام حبیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ کچھ آفیر کوئسچنز ہیں۔ ایک پوچھا تھا کہ 5 سال کی بچی کو گنجا کرنا کیسا ہے، اور وجہ بتائی گرمی کی وجہ سے۔ دیکھیں، کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ بچے اور بچی کے اندر نمایاں فرق شروع سے رہے۔ یہی فقہاء نے فرمایا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کے ساتھ اور عورتوں کو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ اور جہاں بھی چونکہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، قدرت و اختیار نہیں ہوتا، تو ان کے لیے پھر بڑے مکلف ہوتے ہیں کہ ان کو ایسا کوئی مشابہت نہ دیں کہ لڑکا لڑکی لگے اور لڑکی لڑکا لگے۔ تو اس لیے جب کوئی عذر نہ ہو تو یہی شرعی حکم ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا۔ جیسے بزرگان دین نے فرمایا کہ لڑکے کو سونا پہنانے والا گناہ گار ہوگا۔ چھوٹے بچوں کو جیسے سالگرہ میں بعض اوقات انگوٹھیاں پہنا دیتے ہیں تو یہ گناہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی بعض اوقات مائیں استنجا کراتے ہوئے بچوں کو قبلے کی رخ کر لیتی ہیں، وہ پیشاب کی دھار قبلے کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ اس میں کروانے والے گناہ گار ہوں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا یا پیٹھ کرنا یا قضاء حاجت کے وقت یہ منع فرمایا۔ تو اب قصوروار یہ ہوں گے۔ اچھا، یہ تو ہے بغیر عذر کے تمام معاملات۔ اگر کوئی صحیح شرعی عذر ہے، جیسے ایک گرمی بھی ہے، کہ اگر واقعی بہت شدید گرمی ہے، ہر ایک کو سہولتیں نہیں ہوتی، ہر ایک کے پاس اے سی نہیں ہوتا، بعض گھروں میں تو یو پی ایس تک نہیں ہوتا، اور بچے گرمی کی وجہ سے جب روتے ہیں تو بڑوں کی نیندیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اگلے دن مردوں نے کام پر جانا ہوتا ہے، عورتوں کی نیندیں پوری نہیں ہوتی، تو ان کی صحت کی خرابیوں کے معاملات ہوتے ہیں۔ ایسی صورتحال اگر بن جائے تو پھر بالکل بچی کو گنجا کروا سکتے ہیں وقتی طور پر، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کافی ذرا تھوڑی بڑی ہو جائے تو پھر اس میں احتیاط ہی کریں۔ 5 سال کی تو چل جائے گی، چھوٹی ہوتی ہے، لیکن جب 7-8 سال کم از کم ہو جائے، یعنی 7 سال پورے ہو جائیں، 8ویں سال میں لگے، تو تھوڑی سی اس میں زیادہ احتیاط کریں کہ وہ بلوغت کے قریب ہو چکی ہے۔ سوری۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ یو ایس اے سے کویسچن تھا کہ ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے، تو جب اگر کوئی ان میں سے ایک فریق فوت ہو جاتا ہے، مثلا شوہر فوت ہوا، تو کیا جو اور خرچہ کہتے ہیں دونوں اسی میں سے کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ کس کا کتنا مال ہے کتنا نہیں، اب جو باقی بچا ہوا ہے، تو جب انتقال ہو جاتا ہے تو دوسرا مال کس کا ہوگا؟ کیا اس اکاؤنٹ میں جو شیئر ہولڈر ہے یا شیئرنگ جس کی ہے وہ اس کو ملے گا یا وارثوں کو ملے گا؟ دیکھیں، اگر اس طرح صورتحال ہے کہ جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، یہ دونوں کی سیلری اس میں آتی ہے اور خرچے کا پتہ نہیں چلا کہ کتنا خرچہ ہوا، یعنی اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کریں تو بہت مشکل ہے کہ ہم یہ کہیں کہ تمہاری سیلری سے اتنا نکلا ہوگا اور میری سیلری سے اتنا نکلا ہوگا، کیونکہ جب جوائنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے تو اسی سے پھر گروسری وغیرہ بھی ہے، یوٹیلیٹی بلز بھی اسی سے بھرے جا رہے ہیں، اور دیگر شادی بیاہ کے خرچے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آخر میں کیلکولیشن کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس کا کتنا مال تھا۔ تو بہرحال، لیکن یہ ضرور ہے کہ دوسرے کا مال اس میں ہے، اور دوسرے کا مال ہے تو وارثوں کا حق بھی ہے۔ تو اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ غالب گمان کر کے آپ کر لیں کہ کتنا میرا ہوگا اور کتنا فریق ثانی جو فوت ہو گیا اس کا ہوگا، اندازہ کر لیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک کی سیلری کافی زیادہ ہوتی ہے، دوسرے کی کم ہے، اور جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، تو لازم بات ہے اخراجات ہو رہے ہیں، تو اسی حوالے سے ان کے کتنے خرچے ہوں گے اور ہمارے مال میں سے کتنا خرچ ہوا ہوگا۔ اور چلیں میں اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر جوائنٹ اکاؤنٹ ہے اور ایک فریق کا انتقال ہو گیا، تو اگر سیلریز وغیرہ کے حوالے سے کچھ حساب کتاب ہو سکتا ہے، کہ کیونکہ اس کا ریکارڈ تو ہوتا ہے کہ سیلری آپ کی کسی بھی کمپنی سے ڈائریکٹ اگر اکاؤنٹ میں آ رہی ہے تو اس کا سالانہ آڈٹ وغیرہ ہوتا ہی ہے، تو آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ 1 سال میں یا 2 سال میں یا 10 سال میں ان کا کتنا اماؤنٹ تھا اور میرا کتنا اماؤنٹ تھا، اور اخراجات کا ایک لم سم اندازہ کر لیا جائے کہ اتنا ہمارا جیسے ماہانہ خرچہ ہوتا ہے، یوٹیلیٹی بلز ہوتے ہیں،
اور گھر میں آپ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتے ہیں، وہ اس میں سے مائنس کرنے کے بعد پھر جو باقی بچے وہ تنخواہ کے ریشو کے اعتبار سے اس کو پھر تقسیم کر لیں۔ مثلا دونوں کی تنخواہ بالکل برابر ہے تو گویا کہ آدھا پھر آپ کا ہے آدھا ان کا ہے۔ اگر 60-40 کا ریشو ہے تو 60% مال آپ کا اور 40% جو ہے اس میں وارثوں کا حق ہوگا۔ اس طرح حساب کتاب کیا جائے۔ ایک یہ بچی نے کہا کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور لیب میں بعض اوقات حالت روزہ میں ہم ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت سے ایسڈز وغیرہ ہوتے ہیں، الکوہول، میتھنول وغیرہ، تو ان کے دھواں اٹھتا ہے اور وہ ناک کے اندر چلا جاتا ہے بعض اوقات، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں فقہائے کرام نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر حالت روزہ میں کچھ ایسی چیزیں کہ جن سے بچنا ممکن نہ ہو وہ سانس کے ذریعے اندر چلی جائیں تو اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جیسے آپ روڈ پہ سفر کرتے ہیں تو گاڑیوں کے دھوئیں، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یہ شاید ہندوستان میں بھی ایسا ہو، باہر کے ملکوں میں تو دھواں ایسا نہیں ہوتا، لیکن بہرحال فوگ تو ہوتی ہے، جیسے اب آپ جا رہے ہیں اور فوگ ہے، وہ ایک نمی سی ہوتی ہے اور وہ اندر چلی جائے، اس سے نہیں ہوگا۔ اس طرح یہاں ہمارے دھواں ہے، اسی طرح کوئی آٹے کی چکی پہ کام کرتا ہے یا حکیم کی دکان پہ کام کرتا ہے اور دوا کوٹنے کا اس کا کام ہے، اسی طرح ہماری بہنیں جو ہیں وہ چولہے پہ کام کر رہی ہوتی ہیں، کوئی کھانا بنا رہی ہوتی ہیں، اس کی دھانس اٹھتی ہے اور ناک کے ذریعے اندر چلی جاتی ہے، ان تمام صورتوں میں روزہ نہیں جائے گا، تو آپ کا روزہ بھی قائم رہے گا انشاءاللہ۔ ایک یہ پوچھا تھا کہ ایک سنا یہ ہے کہ اگر کوئی نیک اولاد ہوتی ہے، کوئی مر جاتا ہے اور وہ اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتی ہے تو اس آدمی کے درجات بلند ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی بے اولاد ہو تو وہ ایسا کیا کام کرے کہ جب وہ مرے تو جیسے نیک اولاد کی دعا کے بدلے میں اجر و ثواب ملتا ہے اس کو بھی حاصل ہوتا رہے؟ دیکھیں ہمارے مذہب اسلام نے، جیسے کہ آپ کا کویسچن بھی بالکل صحیح ہے، مذہب اسلام نے آخرت میں ملنے والے اجر کو اولاد کی دعاؤں کے ساتھ مخصوص نہیں کر دیا ہے، تو لہٰذا آپ ثواب جاریہ کریں۔ اور میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ میرے نزدیک سب سے بڑا ثواب جاریہ عالم دین اور مفتی تیار کرنا ہے، بعمل عالم دین اور بعمل مفتیان کرام تیار کریں، وہ انشاءاللہ جب تک دین کی خدمت کریں گے، پڑھیں گے، پڑھائیں گے، فتوے لکھیں گے، کتابیں لکھیں گے، بیانات کریں گے، لوگوں کو مسائل سکھائیں گے، آپ کے لیے ثواب جاریہ۔ اور اگر میں کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ شاید اولاد کی دعا سے اتنا نفع نہیں ملے گا جتنا ایک آدمی کو عالم بنانے سے ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کتابیں آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں، مساجد بنا سکتے ہیں، مساجد میں قرآن وغیرہ رکھوا دیا، قالین بچھوا دیا، مسجد کے انتظامات میں آپ شیئرنگ کر لیں، اپنی کچھ بل، بجلی کے بل جیسے بھر دیا جاتے ہیں، ان کے ثواب آپ کو آخرت میں ملیں گے۔ تو کوشش یہ کریں کہ ثواب جاریہ ہو، کہ آپ فوت ہو جائیں تب بھی آگے چلتا رہے، کیونکہ ترمذی کی حدیث یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 کے۔ ان میں ایک فرمایا کہ ثواب جاریہ کوئی کر لے، دوسرا ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جاتا رہے، اور تیسرا فرمایا کہ وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ تو پہلے 2 چیزیں جو ہیں یہ آپ دیکھیں، ثواب جاریہ کریں، اور کسی کو عالم بنا دیں تو وہ جب تک اس کے علم سے نفع اٹھایا جائے گا وہ ثواب جاریہ میں بھی آ جاتا ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ اجر ملتا رہے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ باہر سے کسی نے مجھے میسج کیا تھا کہ ہمارے یہاں کچھ ویب سائٹس ہیں، کوئی موبائل اپلیکیشنز ایسی ہیں کہ جن میں رشتہ ڈھونڈنے کی سروس اس طرح پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ پہلے آپ لاگ ان ہو جائیں، مطلب رجسٹرڈ ہو جائیں، اس کے بعد وہ آپ سے آپ کی پکچر مانگیں گے اور پوری آپ کی ڈیٹیل مانگ کے ایک پروفائل آپ کی بنا لی جاتی ہے۔ اس کے بعد اسے مرد، اگر آپ عورت ہیں تو مردوں کے سرچنگ آپشنز میں ڈال دیتے ہیں، اور اگر مرد ہیں تو خواتین کے اس میں ڈال دیتے ہیں تاکہ عورتیں سرچ کر لیں کہ کون کیسا ہے۔ اور بعض اوقات جب کسی کی پکچر وغیرہ پسند آ جاتی ہے یا پروفائل سمجھ میں آ جاتی ہے تو وہی آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع بھی فراہم کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے باہر کے ملکوں میں ہم کیا کریں، اس کے علاوہ ہمیں کچھ اور سورسز ہمارے پاس نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں۔ پہلے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، میں نا لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی بیٹا۔
تو میں نے نا یہ پوچھنا تھا کہ میرے شوہر نے نا مجھے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی ہیں جی اور میرے ماں باپ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ نہیں ہوتی اور غصے میں طلاق نہیں ہوتی. اس نے مجھے پھر ایسے بولا ہے کہ میں اپنے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں تینوں طلاقیں اکٹھی دیتا ہوں. جی جی اسے چیز ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، میں سمجھ گیا آپ کو مجھے کویشچن بیٹا، میں بتاتا ہوں آپ کو جواب دیتا ہوں، بالکل آپ کو بالکل ابھی جواب دیں گے. تو میں نے یہ کویشچن آپ کو بتا ہی دیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں اگر کوئی اور سورس نہیں ہے، یہ واحد ایک سہارا ہے، تو پھر تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ رجسٹرڈ ہو جائیں. اور ایسی پکچر دیں، اگر خاتون ہیں جیسے تو بالکل اس سقارف کے اندر ہونی چاہیے، اور مطلب کوئی اس میں بے پردگی والا معاملہ نہ ہو. اور باقی وہ پروفائل میں آپ کو جھوٹ بھی نہیں لکھنا ہے. بعض اوقات عمر ہوتی ہے 30 سال تو لکھتے ہیں 18 سال. بعض اوقات کاسٹ چینج کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو کسی اور قوم سے وابستہ ظاہر کر دیتے ہیں. یہ گناہ ہے، بلکہ حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہنم میں دخول کا سبب قرار دیا ہے، کیونکہ جب آپ اپنی کاسٹ بدلتے ہیں تو گویا کہ والد کو بدل لیا آپ نے. اگر کوئی شیخ ہیں مثال کے طور پہ، اس نے اپنے آپ کو سید لکھوا دیا ہے، تو اب وہ اس کے والد تو شیخ ہیں، یہاں لکھوائے میرے والد سید ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو اپنے والد اس کا انکار کر کے کسی کو سید کو اپنا والد بنا لیا، تو یہ غلط ہوتا ہے. تو ایسی تو غلط بیانی نہ ہو، تصویر بالکل صحیح ہو. اچھا اس طرح اگر مرد کوئی دے رہا ہے تو اب سر کے بال غائب ہو گئے، بیچ میں سے بیچارہ گنجا ہے، اور تصویر دے دی ہے 22 سال والی عمر والی، وہ بڑے بال ہیں اور خوب اچھا نظر آ رہے ہیں. یہ بھی ایک دھوکہ دہی ہوتی ہے. بعض اوقات اس قسم کے معاملات میں ایسا ہو جاتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کوئی جھوٹ نہ بولا جائے، اس میں بالکل سچا ہو اور صحیح طریقے سے آپ کریں. اگر کوئی اور سورس نہ ہو تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں پھر اس کی گنجائش نکل سکتی ہے. اور اگر کوئی آپس میں انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کے لیے اس طریقے سے ٹیلی فونک رابطہ یا اپلیکیشن کے اوپر ایک رابطہ ہے، اس کی بھی اجازت ہوگی، کیونکہ آپ نے جہاں سے کویسچن کیا ہے اس ماحول کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، سورسز اور بھی ہیں، آپ پاکستان ہندوستان میں آ سکتے ہیں، یا بنگلہ دیش سے تعلق ہے تو وہاں پر آپ آ کر اپنے جیسے رشتہ داروں کو کہہ دیتے ہیں، دیگر لوگوں کو کہہ دیتے ہیں، اچھے رشتے مل سکتے ہیں. پھر ہم اس کا مشورہ نہیں دیں گے، کیونکہ تصویریں مس یوز ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں لیک ہو جاتی ہیں، کوئی ہیک کر لیتا ہے اور مسائل ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر اس میں دھوکہ دہی بہت زیادہ ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہی مطلب کتنی فیملیز لٹ گئی ہیں بیچاری، جنہوں نے اسی طرح رابطے کر کے اور اعتماد کر کے معاملات آگے بڑھائے اور تباہ و برباد ہو گئے. تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ دوسرے جو ایسے ذرائع ہیں کہ جن میں آپ اچھی طرح تحقیق کر سکیں، اور کچھ لوگ پرانی جان پہچان والے ہوں، یا کچھ لوگ ضمانت لیں کہ ہاں ہم ان کو جانتے ہیں، عرصہ دراز سے ہم نے دیکھا ہے، محلے میں رہتے ہیں، پھر یہ کہ قدم اٹھائیں. کیونکہ شادی بیاہ کا معاملہ ہے، بڑا نازک معاملہ ہے، تو بہتر ہے. لیکن مجبوری کی صورت میں بالکل صحیح ہے. ایک بہن نے فرمایا کہ سنا یہ ہے کہ استنجا جب کیا جائے تو الٹا ہاتھ استعمال کریں، سیدھا ہاتھ استعمال کرنا منع ہوتا ہے. لیکن جب ہم بچے کا ڈائپر چینج کر رہے ہوتے ہیں تو وائپ کو، جو کپڑا ہوتا ہے ویٹ کپڑا ہوتا ہے، اس سے بچے کو صاف کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہم سیدھے ہاتھ میں لے کے کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ الٹے ہاتھ سے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہمارا الٹا ہاتھ تو چلتا ہی نہیں ہے، وہ استنجا میں تو چل جاتا ہے، ایک ذہن بنا ہوتا ہے. تو کیا ہم گناہ گار ہوں گے؟ نہیں بہن، اس میں آپ گناہ گار نہیں ہوں گی، یہ مجبوری کی صورت ہے. بہتر یہ ہے کہ اگر پاسبل ہو آپ دستانے لے لیں صاف کرنے سے پہلے، تاکہ سیدھے ہاتھ پر گندگی وغیرہ نہ لگے. تو ایسا کر لیں. اگر لیکن ایسا نہیں ہے، ہر ایک افورڈ نہیں کر سکتا ہے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سیدھے ہاتھ سے کر سکتے ہیں، احتیاط سے کریں. پھر بھی اگر ہاتھ پہ کچھ لگ بھی جاتا ہے آپ پاک کر لیں، انشاءاللہ گناہ گار نہیں ہوں گے. یہ کہتے ہیں کہ باہر کے ملک سے یہ کال، وہ میسج تھا مجھے کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، اپنے نام کی کمپنی بنا لو، اور پھر وہ اس کمپنی سے یہ شخص کاروبار کرتا ہے پیسے دینے والا، اور جب سال کا اینڈ آتا ہے اور ٹیکس بھرنے کی باری آتی ہے تو یہ بھاگ جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور اس طرح ٹیکس بچ جاتا ہے. کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو جتنے لوگ یہاں کے ہمارے باہر رہتے ہیں، میں ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ صرف اپنے فائدوں کو مت دیکھیں، دوسروں کو بھی تو دیکھیں. آپ اس قسم کی حرکتیں کریں گے، ٹیکس بچانا، فلاں چیزیں، بجلی کے بل میں ڈنڈیاں مار رہے ہیں، فلاں کام کر رہے ہیں، انلیگل وہاں پر رہ کر اور جھوٹ بول کر یا اپنی سیلری کم شو کر کے ٹیکس بچا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، یا جھوٹ بول کے بینیفٹ لے رہے ہیں. ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ سب چیزیں منکشف ہوں گی،
اور وہاں پہ سختیاں کی جائیں گی. ابھی بھی بہت ساری سختیاں ہو چکی ہیں اور یہ سب ہمارے کارنامے ہیں. اپنے فائدوں کے لیے بعد میں آنے والوں کا نقصان کر دیتے ہیں. ہر جگہ اپنے ملک کی اور اپنے مذہب کی بدنامی کا ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ. کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی دیکھ کے کیا کہے گا. جب ان لوگوں کو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان ایسا کر رہا ہے تو کیا آپ اس کو اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں دے سکتے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال یہ اس طرح کی حرکتیں کرنا، باہر کے لوگ، مطلب میں نے جو مشاہدہ کیا ہے جہاں جہاں ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، خاص طور پہ جیسے یو کے ہے، کہ وہاں پر یہ دیکھتے ہی نہیں کہ کون ہے، کافر ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، مسلم ہے، کون سی کمیونٹی اس کا تعلق ہے. اگر وہ وہاں کا ہے اس کو مکمل طور پر ہر چیز فراہم کی جائے گی. وہ لوگ بلا امتیاز سب کو آپ کے ساتھ صحیح سلوک کر رہے ہوں اور آپ ان کی جڑیں پہ جڑیں کاٹی جائیں اپنے فائدوں کے لیے. ٹیکس بچانا، فلاں کرنا، یہ کرنا، یہ یاد رکھیں کہ اس طرح ٹیکس وغیرہ بچانا یہ گناہ ہوتا ہے. اور آپ اور کسی کنٹری کے اندر تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہاں ٹیکس صحیح استعمال نہیں ہوتا، پھر بھی میں کوئی معذ اللہ اس کو میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں یا اس کو میں جائز قرار نہیں دے رہا ہوں کہ آپ دوسرے ممالک میں ٹیکس بچا لیں جہاں اس طرح کی شکایت بھی ہے. لیکن میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ وہاں تو ٹیکس کا بالکل صحیح استعمال ہو رہا ہوتا ہے. پھر کون سی ایسی چیز ہے کہ آپ ٹیکس بچا رہے ہیں؟ صرف اپنا پیسہ بچا کے اپنے لیے زیادہ مال جمع کرنا اور وہاں کے لوگوں کو نقصان پہنچانا، یعنی بینیفٹس پورے لے رہے ہیں اور یہاں سے ٹیکس بھی بچا رہے ہیں. بعض لوگوں نے مجھے کہا کہ صاحب دیکھیں نا ہم ٹیکس دیں گے تو غیر مسلم کو لگے گا. ارے بھائی آپ کو کس نے کہا؟ ہو سکتا ہے مسلمان کو بھی لگے، وہ تو سب جا رہا ہوتا ہے. اور پھر آپ جو بینیفٹ لے رہے ہیں وہ کیا مسلمان کے پیسے سے آپ کو مل رہا ہے؟ اس میں تو کافر کا پیسہ بھی شامل ہے. وہ کیوں لے رہے ہیں پھر آپ؟ جب آپ کو بلڈ چڑھتا ہے وہاں پر تو کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلم کا چڑھانا غیر مسلم کا نہیں؟ جس خون کے اندر شراب اور سور کی آمیزش ہے اجزاء کی، وہی بلڈ آپ کے اندر جا رہا ہوتا ہے اور اپنے اثرات بھی دکھائے گا، لیکن مجبوری کی صورت ہے. تو خلاصہ کلام بہرحال یہ ہے کہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اس طرح ہرگز نہ کیا جائے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن مفتی صاحب سوال کسی اور کے لیے پوچھنا ہے. بولیے. میاں بیوی میں بات چیت ہو رہی تھی کسی کام کو لے کر. مختصر بات کریں بیٹا بہن، مختصر. جو شوہر نے کیا کہا؟ نہیں، میاں بیوی میں بات چیت چل رہی تھی. جی جی. کسی کام کو لے کر بات چیت چل رہی تھی. وہ کام جو ہے وہ بیوی کا تو بہت پہلے کا مکمل ہو چکا ہے، لیکن شوہر کے کام میں تاخیر ہو رہی تھی. تو شوہر نے بول دیا کہ ہماری طلاق ایسی قسمتیں ہیں کہ بس. تو اس پہ بیوی کو لگا کہ شاید وہ ہماری کر کے جو بات کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے میں عرض کر دیتا ہوں بس. ٹھیک. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب دو سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ ایسا کہنا کیسا ہے کہ میری تقدیر کا ورقہ بالکل خالی ہے اور میرا ہاتھ لکیروں سے بھرا ہوا ہے، ایسے کہنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے کمیٹی ڈالی جس میں سے 15 کینڈیڈیٹ جو ہیں ان کی ذریعہ آمدنی، جو ان میں سے جو 2 ہیں نا ان کی ذریعہ آمدنی بالکل ناجائز ہے، تو کیا ایسے کینڈیڈیٹ کو کمیٹی میں شامل کرنا چاہیے اور باقی کے لیے ان کی رقم کی جو ملے گی ان کو ہر مہینے ان کی وہ ڈالنی جائز ہوگی کہ نہیں؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. جی. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. یہ جو بہن نے پوچھا تھا کہ شوہر نے 3 طلاقیں دیں اور واضح طور پہ اس نے بہن کے کہنے کے مطابق کہ شوہر نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، پھر کہا میں نے تمہیں ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دیں، اور ان کے ماں باپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ نہیں ہوتی اور غصے میں بھی نہیں ہوتی. لیکن تینوں طلاقیں واقع ہو گئیں اور یہ دونوں آزار بیان کیے ہیں بالکل غلط ہیں. طلاق غصے میں ہوتی ہے، پیار محبت میں کون دیتا ہے؟ غصے میں طلاق جو فقہا نے منع کیا وہ غصہ ہے کہ جو عقل کو بالکل ختم کر دیتا ہے، یعنی اور اس کی عادت بھی معروف ہو کہ جب اس شخص کو غصہ آتا ہے تو وہ اس کو نہیں ہوش ہوتا میں کیا کر رہا ہوں، اپنا سر دیوار میں مارتا ہے، شیشے توڑتا ہے، چیزیں پھینک دیتا ہے، اور جب ہوش میں آتا ہے اور اسے سمجھایا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے تو کچھ یاد نہیں کہ میں نے کیا کیا تھا. یعنی جب غصہ آئے ایسا آئے، اور ایسا غصہ ہر ایک کو نہیں آتا. بعد گاڑی چلا رہے ہیں، بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، پھر گھر آ کے ایک سوال آیا بھی ہمارے پاس نا، پھر گھر آ کے چیزیں اٹھا کے پھینک کے یہ وہ کر کے کہ جی یہ طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی، کیونکہ وہ تو چیزیں پھینک رہا تھا آ کے. بھائی گاڑی میں تو وہ صحیح عالم ہوش میں تھا، لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا، لیکن اتنا غصہ تو نہیں تھا کہ عقل معاف ہو جائے. تو بہرحال اسی طرح یہاں پر اچھا یہ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جی بہت غصہ تھا طلاق دے دی، غصے میں سر کیوں نہیں پھاڑ دیا؟
غصے میں یہ کیوں یاد رہا کہ 1 طلاق 2 طلاق 3 طلاق؟ اگر واقعی اتنا غصہ ہے کہ عقل معاف ہو جائے تو آدمی کو تو پتہ نہیں چلے گا میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن اس میں بڑے کرینے کے ساتھ وہ عقل معاف ہونے کے باوجود 3 طلاقیں دے رہا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ غصے میں طلاقیں واقع ہو گئیں، اور یہ کہنا کہ جی ایک وقت کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، یہ غلط مسئلہ ہے۔ ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس پر اجماع ہے۔ امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، مسلمانوں کے چاروں بڑے امام اس پر متفق ہیں کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی ایسا ہوا کہ آپ کو جب گمان ہوا کہ سامنے والا جب یقین تھا کہ 3 طلاقیں ہی دینے کا ارادہ ہے، تو آپ نے ایک ساتھ کی 3 طلاقیں نافذ فرمائی ہیں۔ جیسے کسی نے 1000 طلاقیں دے دی تو 3 نافذ فرمائی، باقی سب کو لغو قرار دیا۔ تو میری بچی آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر واقعی آپ کو یقین ہے کہ شوہر نے ایسا کیا ہے تو اب آپ کا شوہر کے ساتھ رہنا بالکل جائز نہیں۔ اور ایسے ماں باپ سے میں گزارش کرتا ہوں، خدا کے واسطے اپنی بچیوں کو، کوئی بوجھ ہے آپ کی بچی کہ آپ اس کو ایک ناجائز کام کے لیے زبردستی کر کے دھکا دے کے آپ باہر نکال دیں۔ میری آپ سے گزارش ہے، چلیں اگر میں بیان کر رہا ہوں اور آپ کہیں جی مفتی صاحب تو ویسے ہی بیان کر رہے ہیں، کون سے یہ قرآن و حدیث کے دلائل، تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ چلے جائیں نا، اپنے کسی قریبی اہل سنت کے دارالعلوم میں جائیں، ان سے جا کر یہ مسئلہ لکھ کر دیں اور اس پہ ریٹن فتوی لے لیں۔ ریٹن فتوے میں قرآن کے حوالے بھی ہوں گے، حدیث کے حوالے بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ جواب وہی ہوگا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو اپنے بچوں کو اس طرح حرام پر پیش نہ کریں۔ اس کے بعد اگر بچی وہاں چلی گئی تو ساتھ رہنا حرام۔ اگر جسمانی تعلق قائم ہوگا زنا خالص، اور پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ ولد الزنا کہلائے گا۔ یہ ذہن میں رکھیں، 3 طلاق کے بعد اب اس طرح کوئی صلح کی گنجائش نہیں ہے، اب حلالہ کا طریقہ ہوتا ہے، پروسیس سے وہ کرنا ہوگا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کرم، فرمائیے۔ مفتی صاحب میرے 3 سوال ہیں۔ بولیں بولیں۔ پہلا سوال میرا یہ ہے مفتی صاحب، اکثر کبھی کبھار نماز پڑھتے وقت بچے آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ کیا رہ گئی؟ اور دوسرا بچے آ کر بیٹھ جاتے ہیں مفتی صاحب نماز پڑھتے وقت، بچے آ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں؟ ہاں جی بیٹھ جاتے ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم نماز میں نفل پڑھتے ہیں، کہ اس کی جگہ ہم قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو روزے رہ گئے ہیں رمضان کے تو اس کی نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انہوں نے پوچھا تھا کہ وہ شوہر بیوی کی تکرار ہو رہی تھی اور شوہر نے یہ اس طرح کے کچھ الفاظ کہے کہ طلاق ایسی قسمتیں نہیں، تو یہ کوئی طلاق کے دینے کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ طلاق کے الفاظ میں بیوی کی طرف نسبت کرنا ضروری ہوتا ہے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، یا نام لے لیا، جیسے شاہدہ ہے تو میں نے شاہدہ کو طلاق دی، یا اس کو طلاق دی، اس طرح پھر طلاق ہوتی ہے۔ یہ تو ایک ذکر کر رہے ہیں وہ اپنے کوئی جلن کڑن کا، دکھ کا، یا پریشانی کا، یا غصے کا اظہار ہے، بہرحال اس میں طلاق نہیں ہوئی ہے۔ لیکن میں گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی بھی جو طلاق کے مسائل ہیں، چونکہ یہاں وقت قلیل ہوتا ہے اور آپ پوری صورتحال بیان کر نہیں پائیں گے، مجھے پتہ ہے، نہ ہم پوری صورتحال سن نہیں سکتے ہیں کیونکہ اس پہ کراس کویسچننگ کرنی ہوتی ہے، اور ایک مسئلے کو لے کر اگر میں کراس کویسچن کرنے لگوں تو آدھا پروگرام تو اسی میں نکل جائے گا، کیونکہ ہم اس فیلڈ کے آدمی، ہمیں پتہ ہے یہ کیا معاملات ہوتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ یہاں کوئی جواب لے بھی لیں گے، اس میں خطرہ یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے آپ پوری بات نہ بیان کر سکیں، اور میں نے بھی اس جتنی بات آپ نے بیان کی اس کے مطابق جواب دیا، لیکن آپ کل سچویشن کا جواب وہ سمجھ کر اس پہ عمل کریں، نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے طلاق کے مسائل لازمی طور پر، چاہے آپ میرا نمبر لے لیں اور ہماری اکیڈمی کے اندر ریٹن فتویٰ کسی طرح پہنچا دیں، آپ کو لکھا ہوا فتویٰ ہم دے دیں گے، یعنی آپ لکھا ہوا اپنا مسئلہ پہنچا دیں، ریٹن فتویٰ ہم دے دیں گے، اس میں قرآن و حدیث کے ریفرنسز بھی ہوتے ہیں، اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات اگر آپ بیان نہ کر سکے تو ہم کال کر کے معلوم کرتے ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ معلوم کرنی پڑتی ہیں تبھی جواب بن سکتا ہے۔ ادھوری بات کا اگر آپ جواب لے بھی لیں گے اس میں آپ ہی کے لیے نقصان ہے۔ اس لیے خدا را میری گزارش یہ ہے کہ طلاق کے مسائل یہاں پر نہ بیان کریں کہ یوں کہا تھا ایسا، آپ پوری بات بیان نہیں کر سکیں گے، ہم پوری بات قریت کے معلوم نہیں کر سکتے ہیں، نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جتنے کویسچنز ہیں وہ کر لیا کریں۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ کہنا کیسا ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میری تقدیر کا ورقہ خالی ہے اور میرا ہاتھ لکیروں سے بھرا ہوا ہے۔
دیکھیں ایسے کہنے والے کو احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن سے تقدیر ثابت ہے۔ تقدیر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ازلی فیصلہ جو اس نے ہمارے لیے کیا، اور اس نے اللہ تعالیٰ نے ان کو لوح محفوظ پہ اپنے ان فیصلوں کو لکھوایا بھی ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ جی میری تقدیر کا ورقہ خالی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ تقدیر کا انکار کر رہا ہے؟ کچھ ہے ہی نہیں۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی قسمت میں کچھ نہیں ہے، ورقے خالی ہے، تو جو آپ کو مل رہا ہے وہ کیسے ملا یہ بتائیں؟ آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اگر مسلم ہیں تو آپ کو اللہ نے مرد بنایا، ماں باپ دیے، ملک عطا فرمایا، ہاتھ پیر سب، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کے ازلی فیصلے کا ایک نتیجہ ہی تو ہے جو آپ کو ملا ہے۔ تو پھر یہ مطلب کہ اس طرح بالکل ایک ظاہر حقیقت کا انکار کرنا۔ اچھا یہ بھی ایک احتمال ہو سکتا ہے کہ جی میری تقدیر کا ورقہ خالی ہے، اس کا مطلب ہے کہ تقدیر کا وہ انکار نہیں کرنا چاہتا، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ یار جو میں چاہتا ہوں وہ ہو ہی نہیں پاتا۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس کو تجدید ایمان کی حاجت تو نہیں ہوگی، لیکن بہرحال تقدیر پر شکوہ اس نے کیا ہے یہ، اور اس نے صحیح مذہب کو نہیں سیکھا ہے۔ سب سننے والوں سے میں گزارش کرتا ہوں اچھی طرح ذہن میں رکھیں، اللہ تعالی ہمارا رب ہے، ہمارا بندہ نہیں۔ ہم اس کے بندے ہیں، ہم رب نہیں ہیں۔ ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا ہے، اللہ تعالی ہماری مرضی کا پابند نہیں ہے۔ لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں ہماری زبان سے کچھ نکلے اور اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ اس کو پورا کر دے۔ اگر نہیں کرے گا تو شکوہ کریں گے، بغاوت پر آ جائیں گے، موڈ آف ہو جائے گا، تقدیر کو کوسنے لگ جائیں گے۔ اچھا اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت ہمیں دی ہے، وہ جب حکم ارشاد فرمائے تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یعنی اللہ تو ہماری فوراً مان لے، نہیں مانے گا تو ہم ناراض ہو جائیں گے، اور وہ ارشاد فرمائے تو اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ یہ جان سکیں کہ وہ ہم سے کس کس چیز کی طلب فرما رہا ہے، کس کس عمل کا حکم دیا ہے۔ یہ فرض علوم سیکھنے سے ہوتا ہے، اور فرض علوم ہم نے سیکھے نہیں ہوتے۔ یعنی ہم رب کی مانے نہ مانے، رب ہماری مانے، یہ کیسا آپ کا ذہن بن چکا ہے؟ یہ مصیبت یہ ہے کہ ہم دین کو بہت ہی حقیر اور معمولی سمجھتے ہیں، اور بڑی معذرت کے ساتھ میں جملے کہتا ہوں، تلخ ضرور ہے، ناراض مت ہوئیے گا، کہ اگر بچے ماں باپ کے ساتھ صحیح ہونا، بڑوں کے ساتھ، انہیں کوئی پرواہ نہیں، نماز پڑھیں نہ پڑھیں، اور مطلب دین سیکھیں نہ سیکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب بچوں نے ماں باپ سے بدتمیزی کر دی، بیوی کی فیور کر دی، ماں کی کم، جب اس نے سامنے سے جواب دے دیا، آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چلا، اپنی پسند کی شادی کر لی فرض کر لیں، تب پھر ہمیں دین یاد آتا ہے، پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ ہم مفتیان کرام سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب بتائیں ایسی اولاد کے بارے میں کیا حکم ہے جو ماں باپ کا کہنا نہ مانے، ان کا آخرت میں انجام کیا ہوگا، ذرا بتائیے۔ بھائی تو آپ نے پہلے دین کیوں نہیں سکھایا اپنے بچوں کو؟ یہ مسئلہ ہے کہ ہم اپنے رب کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ نماز پڑھنے کا کہے، نو، وہ اپنا گیٹ اپ مذہب بھی بنانے کا کہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے بڑے داخل ہو جاؤ، نہیں۔ وہ رزق حلال کا حکم دے، نہیں کمانا، وہ فرمائے بدنگاہی نہ کرو، ضرور کریں گے، ہم کچھ نہ مانیں، اللہ تعالیٰ ہماری مانے، اور نہ مانے تو اس قسم کے جملے، اس سے آپ ذرا اندازہ کر لیجئے۔ اگر بیوی ایک بھی کہنا نہ مانے اور یہ کہے شوہر میری بات مانتا نہیں ہے، کہ آپ صحیح کہیں گے اس بیوی کو؟ تو یوں ہی ہم بھی غلط ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح جانتے نہیں ہیں، وہ ذات بے نیاز ہے، وہ ہمیں دینے کا پابند نہیں ہے۔ اس نے دنیا پہلے کلیئر قرآن میں بیان فرما دیا، دنیا جنت نہیں ہے، یہ دارالعمل ہے۔ لَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ نے فرمایا ضرور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ آزمائش کا گھر ہے، یہاں پہ آپ کو مرضی کے مطابق نہیں ملے گا، ایک ملے گی دوسری چیز جائے گی، کسی کو محروم رکھے گا، کسی کو اپاہج بنائے گا، کسی کو ظاہری خوبصورتی سے محروم رکھے گا، کسی کو تنگ دستی میں رکھے گا۔ سیلاب زدگان کا معاملہ دیکھیں آپ، گھر میں آرام سے بیٹھیں، بہت سارے کھا رہے پی رہے، خاص طور پہ باہر کے ملکوں میں، ان کا حشر دیکھیں۔ اللہ کی مرضی ہے، جس کو آزمائش میں ڈالے، جس کو آرام سے رکھے، آپ اور میں اعتراض نہیں کر سکتے۔ امید ہے کہ تھوڑی میری اس بات سے آپ چیز کو سمجھیں گے اور دین سیکھنے کی طرف آئیں گے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی نے BC ڈالی، اس میں بالفرض 18 ممبر ہیں، لیکن 2 کے بارے میں کنفرم ہیں کہ وہ حرام کماتے ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ ان کو شامل کریں نہ کریں؟ اور شامل کر لیا اگر BC ڈالنے والے نے، تو باقی لوگ جو BC اپنی نکلے گی اس میں کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اگر آپ یہ قاعدہ قانون بنا لیں کہ روزی بالکل طیب اور حلال ہوگی تبھی معاملات کریں گے، تو
سارے معاملے ختم ہو جائیں گے۔ پھر ایسا دکاندار تلاش کریں جو بالکل کاروبار کے مسائل جانتا ہو، اپنے بچیوں کا رشتہ وہاں کیجیے گا جہاں اس خاندان کے تمام لوگ بالکل طیب اور حلال کماتے ہوں، ان کو مسائل آتے ہوں۔ کیسے ہوگا؟ یہ آپ جو ہیں نہ کاروبار کر رہے ہیں نہ کچھ، جب BC آپ دیتے ہیں تو سامنے والے کو گویا کہ قرضہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ قرضہ واپس دوسرے ممبر جو ہیں ایک دفعہ جس کی BC نکلی اس نے لے لیا، اب وہ قرضہ لوٹاتا ہے۔ تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ حرام پیسہ یا حلال ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ منع کر دیں، لیکن اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں قربانی کے اندر اگر ایسا ہوتا ہم بھی منع کرتے، کیونکہ اس میں شرعی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ چونکہ وہ ایک عبادت کی ادائیگی ہے اور عبادت کی ادائیگی کے لیے بالکل طیب اور حلال پیسہ دینا چاہیے، اس میں اگر قطعی کوئی حرام پیسہ ملاتا ہے، مثلا شرابیں بیچتا ہے اور اسی کا پیسہ لا کر دیتا اور آپ کو بتا بھی دیا کہ میں اسی کا پیسہ دے رہا ہوں، اس کو ہرگز شامل نہ کریں ورنہ دوسروں کی قربانی ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ لیکن اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل گھبرائے نہیں۔ یہ کہتی ہیں کبھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو بچے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ کوئی بات نہیں ہے اس میں، ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسی کو گود میں لے کے بعض اوقات نماز پڑھتے تھے، کیونکہ وہ منی اترتی نہیں تھی، نانا جان کی گود میں رہتی تھی، تو آپ گود میں لے کے نماز پڑھتے۔ جب آپ رکوع میں جاتے تو آہستگی سے اس کو زمین پہ رکھ دیتے، سجدہ کرنے کے بعد پھر اس کو اٹھا لیتے تھے۔ اسی طریقے سے جب سرکار سجدہ کرتے تو بعض اوقات امام حسن یا امام حسین میں سے کوئی آ کر آپ کی گردن پہ چڑھ جاتا تھا، کیونکہ وہ نانا جان کھلاتے تھے اسی طریقے سے، تو بچے عادی ہوتے ہیں، وہ جب کسی کو جھکا دیکھتے ہیں وہ فوراً بیٹھ جاتے ہیں، وہ آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو سرکار ان بچوں کی دلجوئی کے لیے سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے۔ تو بعض اوقات تو صحابہ کرام نے کویسچن کیا کہ یا رسول اللہ کیا سجدے میں آج وحی نازل ہوئی کہ بڑا لمبا سجدہ ہوا؟ فرمایا نہیں، یہ میرا بیٹا میرے اوپر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ تو یہ بچوں کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ نماز پڑھتے رہیں، اگر وہ بیٹھ گئے جب آپ سجدہ کرنے لگے ہلکے سے ہاتھ سے اس کو ہٹا کر اور سجدہ کر لیں۔ یہ کہتی ہیں کہ کیا ہم نفل نماز کو چھوڑ کر ان کی جگہ قضا پڑھ سکتے ہیں؟ تو جی بالکل، بلکہ سنت غیر موقعہ بھی چھوڑ دیں، عصر سے پہلے کی 4 اور عشاء سے پہلے کی 4 اور اس وقت میں آپ قضا نماز ادا کر لیں یا ان کی جگہ قضا نماز ادا کر لیں۔ نوافل بھی چھوڑ سکتے ہیں، سنت موقعہ نہ چھوڑیں، ان کو آپ پڑھ لیا کریں۔ اور ایک انہوں نے کہا کہ رمضان کے جو روزے رہ جاتے ہیں قضا ان کو کس طرح ادا کریں، ان کی نیت کا کیا طریقہ ہوگا؟ دیکھیں آپ کو اگر یاد ہیں کہ یہ کمنگ جو لاسٹ جو رمضان تھے مثلا اس کے 8 روزے رہے، تو آپ کہیں جو پہلا روزہ میرا نکلا، پھر دوسرا نکلا، میں اس کی قضا کر رہی ہوں، پھر تیسرا، اس طرح ہر دفعہ نیت کر لیں۔ اور اگر بہت سارے سالوں کے روزے جمع ہوں تو بس اتنا، پھر خاص کس سال کے روزے اس کی تعین تو نہیں کریں گے، صرف اتنا کہ جو سب سے پہلا روزہ میرا قضا ہوا میں اس کو ادا کر رہی ہوں۔ تو جب وہ فرض کر لیں کہ یہ اتنے سارے تھے، یہ پہلا جب آپ کہیں گی نیت کریں گی ادا ہو گیا، یہ ختم، اگلی دفعہ پھر یہ نیت کریں جو سب سے پہلا، پھر وہ سب سے پہلا یہ والا ہو جائے گا، اس سے اگلا والا، ہر دفعہ یوں ہی نیت کر کے اپنے اس کو روزوں کو کمپلیٹ کر لیں۔ ایک بہن نے یہ آفر کویسچن کیا تھا، وہ بھی ذرا لے لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شرعی جو معذور ہوتے ہیں، جن کا وضو قائم نہیں رہتا، پیشاب کے قطرات آ رہے ہیں، بلیڈنگ مسلسل ہو رہی ہے، پیپ نکل رہی ہے، آشوب چشم کا مسئلہ ہے، یہ کہتے ہیں اگر کسی نے طلوع آفتاب کے بعد وضو کیا تو کیا ظہر کی نماز اسی سے ادا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو جی مفتیٰ بھی قول کے مطابق کر سکتا ہے، کیونکہ دخول وقت سے وضو نہیں جاتا، خروج وقت سے وضو جاتا ہے۔ مفتیٰ بھی قول یہ ہے تو وہ اس وضو سے ادا کر سکتا ہے۔ اب یہ بہت سوں کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، یہ جو کویسچن کرنے والے ہوتے ہیں یہ بعض اوقات پہلے سے ان کو پتہ ہوتا ہے بہت سی چیزیں، اور ماشاءاللہ علم سے شغف ہوتا ہے، اب وہ کویسچن تو کر لیتے ہیں، اب اس کے اگر میں ایک ایک لفظ کی وضاحت کرنے پر آؤں تو اتنا لمبا ہو جائے گا، کچھ حد نہیں، اس لیے اتنا ہی مختصر جواب آپ سمجھ لیں۔ اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، ابھی میری انشاءاللہ فرض علوم کی کتاب آ رہی ہے، اس میں کتاب الطہارت میں نے کمپلیٹ کر لی ہے، بہت ہی بیسٹ بک ہے، وہ پڑھیے گا، آپ کو طہارت کے تمام مسئلے اس میں مل جائیں گے۔ کسی نے کہا کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ اگر کسی کو خون نکلا منہ میں اور انہیں تھوک پھینک کر دیکھا، ایک سائڈ سے تو بالکل وائٹ ہے، کلیئر ہے، ایک سائڈ پہ کچھ نشان نظر آ رہا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ جب منہ میں خون نکل آئے تو آپ تھوک پھینک کر دیکھیں، اگر اس میں ریڈش پن زیادہ ہے، ریڈ ہے، تو وضو ٹوٹ جائے گا، اس کا مطلب ہے خون زیادہ ہے اور تھوک کم ہے، اور اگر وہ زرد رنگ کا ہے تو نہیں ٹوٹے گا۔ تو لہذا اگر تھوک پھینکا ایک سائڈ سے وائٹ ہے لیکن دوسری طرف سرخ یا زرد ہے، اسی کے حساب سے آپ حکم نکال سکیں گی جو آپ کو بتایا۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات باہر جیسے جاتے ہیں تو جوتوں کے پچھلی طرف
کوئی گندی کیچڑ وغیرہ لگ گئی اور بعد میں وہ سوکھ بھی گئی تو کیا اس سے جوتا پاک ہو جائے گا؟ تو جی پاک ہو جائے گا۔ یہ بزرگان دین نے فرمایا آسانی اسی میں ہے کہ جب کیچڑ وغیرہ ہوتی ہے یہ لگے گی اور سوکھ جائے گی تو جتنا پانی ہوتا ہے وہ اسی کے اندر جذب ہو جاتا ہے، آپ اس کو جھاڑ دیں ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ کوئی اطمینان قلب نہیں ہو رہا تو پانی سے، اگر پانی نقصان نہیں دیتا تو دھو بھی سکتے ہیں آپ، لیکن عمومی طور پہ جوتوں کو دھونے کی حاجت نہیں ہوتی۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں گیلا کپڑا لے کر نا اس کے اوپر خالی مار کر اس کو اگر کوئی ایسے نشانات وغیرہ رہ گئے اس کو ختم کر دیں تو بس کافی ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ بعض اوقات غذا کا کوئی ذرہ دانتوں میں رہ جاتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے کوفت ہو رہی ہوتی ہے تو کیا آہستگی سے اس کو ایک ہاتھ سے نکال کے پھینک سکتے ہیں؟ میرے خیال میں تھوڑا صبر کر لیں تو بہتر ہے کہ اگر قراءت میں کوئی پرابلم نہیں ہو رہی تو خالی کوفت کی وجہ سے اس کو نہ نکالیں۔ جیسے بوٹی پھنسی ہوئی ہے، بعض اوقات جب بوٹی پھنس جاتی ہے اکثر یہی طبیعت ہوتی ہے کہ منہ میں کوئی اجنبی چیز آئے گی زبان بے چین ہو جائے گی، بار بار وہاں جا کے لگے گی، بار بار کہ نکل جائے۔ تو نماز میں اگر ایسی کیفیت آ رہی ہے تھوڑا سا صبر کر کے نماز تمام کر لیں پھر کریں، یا پھر آپ نے پہلے کیوں نہیں نکال لیا، پہلے اس کو نکالیں پھر نماز کریں، کلی کر کے نماز پڑھیں، کلی کریں اور منہ صاف کریں، اس کے بعد پھر نماز پڑھیں۔ لیکن بہرحال حالت نماز میں نہ کریں بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی نے عمل قلیل سے یعنی اس طرح کے بالکل آہستگی سے یوں منہ کر کے کر لیا کہ دور سے دیکھنے میں وہ نماز میں ہی لگے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی اور وہ اپنی نماز کو جاری رکھ سکتا ہے۔ ایک اور پھر یہ کویسچن کیا تھا کہ ہمارے یہاں ایک مسجد ہے جو تقریباً 70 سال پرانی ہے، کچھ لوگ چاہ رہے ہیں کہ اس کو گرا کر نیا بنائیں اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بزرگوں کی نشانی اتنی پرانی مسجد ہے تو جہاں پہ خرابی ہے اس کو ریپیئر کر دیتے ہیں، اس کو گرا کے دوبارہ نہیں بناتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر تو وہ اتنی خستہ ہو چکی ہے کہ اگر آپ صرف ریپیئر کریں تو بعد میں کبھی گر بھی سکتی ہے، جیسے اب یہ بارش ہو رہی ہیں اور یا آگ وغیرہ لگ جاتی ہے تو پھر آگ میں تو بڑی بڑی بلڈنگیں گر جاتی ہیں، اس طرح کے کوئی موسمی اثرات کی وجہ سے اس کے گرنے کا اندیشہ ہو، کیونکہ 70 سال پہلے جس طرح کی چیزیں بنتی تھیں شاید اتنی مضبوطی نہیں ہوگی، اتنا لوہا شاید اس میں نہ لگا ہو اور وہ گر جائے تو بہت سے لوگ مر جائیں گے، تو پھر تو ان لوگوں کو ضد چھوڑ دینی چاہیے۔ بزرگوں کی مسجد کو بزرگوں کی نشانی بنا کر قائم رکھنا یہ مطالبہ شرع نہیں ہے، بلکہ نمازیوں کو سہولت فراہم کرنا یہ بیسٹ ہے۔ اور اگر فرض کر لیں بہت ہی مضبوط بنی ہوئی ہے کوئی ضرورت نہیں تو پھر وہی ہے کہ چلو بزرگوں کی نشانی قائم رکھیں اور خالی ریپیئرنگ سے کام لیں۔ انشاءاللہ اب ہمارا پروگرام ختم ہو گیا، اس لیے آپ سے اجازت چاہیں گے، کل انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں اسی ٹائم میں حاضر ہوں گے۔ میری گزارش یہ ہے تمام دیکھنے والوں سننے والوں سے جو ہمارے سیلاب زدگان بھائی بہن ہیں ان کے بارے میں سوچیں، کچھ غم محسوس کریں، اگر اللہ نے استطاعت دی ہو تو کسی قابل اعتماد آدمی کو آپ تھوڑا سا دیں تاکہ وہاں تک پہنچ جائے تو ان لوگوں کی مدد میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔